السلام علیکم کلاس نہم و دہم۔ آج ہم اپنا اسلامیت کا پہلا جو ہے وہ سبق پڑھنے جا رہے ہیں، سورہ انفال۔ پہلے ہم اس کا تعارف اور پس منظر دیکھیں گے۔ تعارف میں یہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سورہ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، اور اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر پر مفصل تبصرہ کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم سورت کو شروع کریں، اس کا پہلے پس منظر دیکھیں گے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کہ یہ غزوہ، یہ جو جنگ ہوئی تھی، جنگ بدر، اس کی سبب کیا بنا تھا، اور کس طرح یہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریک کے جو اپنی دین کے غلبے کی جدوجہد تھی اس کا آغاز کیا، اور کہاں تک پھر یہ جنگ بدر تک کیسے پہنچے۔ اصل میں غزوہ بدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلبہ دین کی جد و جہد جو ہے وہ اب 5ویں مراحل میں داخل ہو رہی تھی، اور اس میں جو ہے وہ اب یعنی حق و باطل کے درمیان باقاعدہ تصادم کا مرحلہ جو ہے وہ شروع ہوا، یعنی اس کا آغاز ہوا تھا۔ اس تحریک کے ابتدائی 4 مراحل جو ہیں وہ مکے میں طے ہو چکے تھے، یعنی مکے میں پورے ہو چکے تھے۔ پہلا مرحلہ ہے دعوت کا، یعنی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے وہ نبوت اور رسالت کا ظہور ہوا، تو سب سے پہلا کام دعوت کا کیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر اس کے بعد جب لوگ جو ہے وہ مکے میں بہت کم جو ہے وہ تعداد میں جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ آنا شروع ہوئے اور دین اسلام کو قبول کرنا شروع کیا۔ بہرحال جتنے بھی لوگ آئے اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پھر تنظیم کی ہے، یعنی ان کو منظم کیا۔ اور دوسری چیز کیا تھی، تیسری چیز کیا تھی، تربیت۔ اور اس میں جو تکلیفیں انہوں نے اٹھائی ہیں اور جو ان کے ساتھ جو مکے میں ہوا اور جو مظالم ڈھائے گئے، تو اس میں چوتھا مرحلہ جو تھا وہ صبر محض۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکے میں حکم تھا کہ آپ نے اپنے ڈیفنس میں بھی ہاتھ نہیں اٹھانے ہیں، یعنی وہ آپ کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اس کا جو ہے وہ مدافعانہ کارروائی بھی آپ نہیں کریں گے، آپ اپنے تحفظ کے لیے بھی ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ اور اس کے لیے سورہ نساء کی آیت نمبر 177 ہے، 177 ہم دیکھتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو۔ تو یہ 4 مراحل مکے میں طے ہوئے، دعوت، تنظیم، تربیت اور صبر محض۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی جگہ کی ضرورت ہے، کیونکہ مکے میں جو ہے وہ کام اس انداز سے نہیں ہو پا رہا تھا، اور جو کام اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگایا تھا، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بھرپور تائید، یعنی ظاہر ہے لوگ ساتھ ہوں، اکیلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام بے شک سب کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہی ہوا، لیکن کچھ تعداد بھی چاہیے تھی لوگوں کی، اور مکے میں وہ جو ہے وہ اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کام نہیں کر پا رہے تھے۔ اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا بھی سفر کیا۔ طائف مکے کے قریبی ہے، یہ ٹوئن سٹی بھی کہلاتے ہیں، مکہ اور طائف۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو مرکز طائف بنانے کا بھی سوچا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف گئے، اور طائف میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا وہ آپ نے بچپن میں پڑھا ہی ہے۔ وہاں کے جو ہے وہ سرداروں نے اوباش لڑکوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے بہت کچھ برا بھلا بھی کہا، اور اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ زیادتی کی ہے کہ مطلب ایک مسلمان اس کو جب پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو اس کو جو ہے اس کی کیفیت یہ اور ہو جاتی ہے کہ کیا کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دن سے بھی زیادہ کوئی سخت دن آپ پر گزرا ہے، تو حضور پاک نے فرمایا ہاں، طائف کا۔ اور طائف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت جو ہے وہ انہوں نے بدتمیزی بھی کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر بھی برسائے، اور اتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کو لہو لہان کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
زید بن حارثہ تھے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی کوششیں کر رہے تھے، تو حضور پاک ان کے اوپر بھی جو ہے وہ پتھر آگے لگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پر چل رہے تھے اس کے ارد گرد چاروں طرف وہ جو ہے وہ باش لڑکے گالیاں بھی دے رہے تھے اور تالیاں بھی پیٹ رہے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر بھی برسا رہے تھے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر عتبہ اور شیبہ اور ابنائے ربیہ کے باغ میں جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی۔ تو سب بہت زیادہ سخت دن طائف کا دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور بہت زیادہ غم سے نڈھال تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی وہ دعائے مستضعفین کہلاتی ہے، یعنی جب زمین میں یہ لفظ جو ہے وہ آپ مستضعفین یا آپ سورہ انفال میں بھی پڑھیں گے، جب کوئی شخص بہت کمزور ہو، اس کی کنڈیشن اس طرح کی ہو، تو یہ دعا جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پڑھی ہے۔ بار الہ میں تجھ سے ہی اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا بھی رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ یا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عطاب مجھ پر وارد ہو۔ تیری ہی رضا مطلوب ہے، یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر تھوڑا سا جو ہے وہ عتبہ اور ربیہ کو تھوڑا سا رحم آیا، تو اپنے غلام کو بھیج کر جو ہے وہ کچھ انگور جو ہے وہ بھجوائے کہ وہ یہ کھا لیں۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے چلے، بے انتہا مکے کی راہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لی واپس۔ غم اور علم کی شدت سے نڈھال تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دل بہت پاش ہوا تھا۔ تھوڑے سے سفر طے کیا تھا کہ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لائے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتوں کے ساتھ آئے اور آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قوم نے جو آپ سے بات کہی ہے اور قوم نے جو آپ کے ساتھ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے، اور یہ پہاڑوں کے فرشتے کو جو ہے وہ بھیجا ہے، آپ انہیں جو حکم دیں گے یہ اس پر جو ہے وہ عمل کریں گے۔ تو پہاڑوں کے فرشتے نے جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا کہ اگر آپ حکم دیں تو پہاڑوں کو ملا کر ان کو اس پوری آبادی کو جو ہے وہ سرما بنا دیا جائے، کچل دیا جائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالانکہ اتنے شدید غم اور علم کا حزن کا شکار تھے اور تکلیف میں تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، منع کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کہ کیا پتہ ان کی پشت سے، یہاں کے رہنے والوں کی پشت سے ایسے لوگ اللہ تعالیٰ پیدا کرے جو اللہ واحد کو ماننے والے ہوں گے اور اللہ کے ساتھ وہ شرک نہیں کریں گے۔ اور واقعہ ایسا ہے کہ ہم اس وقت یہاں پر جو ہندوستان کے مسلمان ہیں وہ مستفید ہوئے ہیں یہی طائف کے ایک شخص سے، اور وہ کون تھا؟ محمد بن قاسم۔ اور محمد بن قاسم طائف کے رہنے والے تھے، اور وہ یہاں پر آئے ہیں اور یہاں پر دین اسلام کا جو ہے وہ کام ہوا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ سخت دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ طائف میں سہا۔ اس کے بعد 10 سال تک نبوت سے، یعنی نبوت کے ظہور سے لے کر 10ویں نبوی تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ یہ تکلیفیں جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئیں، اور صحابہ کے اس کو بھی اٹھانی پڑی۔ پھر نبوت کے 11ویں سال مدینہ سے جو ہے وہ حج کے لیے لوگ آئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج تو مستقل جاری رہا ہے، اس کی جو ہے وہ شکل بدل گئی تھی، اس طرح کا حج نہیں تھا، اپنی مرضی سے انہوں نے بہت ساری تبدیلیاں کر دی تھیں، لیکن حج اور طواف برقرار رہا ہے جاہلیت کے دور میں بھی، اور پورے عرب سے لوگ مکہ آتے تھے اور حج کرتے تھے۔ تو نبوت کے 11ویں سال جو ہے وہ مدینہ سے لوگ آئے حج کے لیے،
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی لوگ حج کے لیے آتے تھے تو ان میں بھی دعوت و تبلیغ کرتے تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اب 11ویں سال جو ہے وہ حج کے لیے جو لوگ آئے تھے ان میں پھر تبلیغ کی. تو مدینہ والے جو ہیں ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبریں پہلے پہنچ چکی تھیں، یعنی وہاں پر ان کے دل اس طرف مائل ہو چکے تھے. آخری نبی آنا ہے اور جو ہے وہ کس طرح کے ہوں گے، پوری دنیا پر ان کا غلبہ ہوگا، ان کے دین نافذ ہوگا، یہ ساری باتیں انہیں پتہ تھی. اور کیسے پتہ تھی انہیں؟ اور مدینے والوں نے بہت جلدی جو ہے وہ اس بات کو قبول کیا اور ایمان کو قبول کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے. وہ اس وجہ سے کہ وہاں پر مدینہ میں یہودی قبائل آباد تھے. اب ذرا یہاں پر بورڈ پہ دیکھیے، مدینہ میں، یہ مدینہ ہے، سمجھے آپ، یہ مدینہ ہے. اور مدینہ میں 3 قبیلے جو تھے وہ یہودیوں کے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. اور 2 قبیلے مشرک تھے، اوس اور خزرج. یہ جو اوس اور خزرج ہیں انہوں نے ان یہودی قبائل سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سن رکھا تھا. اور یہ یہودی قبائل مدینہ آئے ہی اس لیے تھے کہ تورات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں موجود ہیں کہ وہ ایسی جگہ پر آئیں گے جہاں پر کھجوروں کے باغ ہوں گے، اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں. تو جو مدینہ ہے وہ کھجوروں کے باغ کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور جگہ تھی اور آج بھی ہے. تو یہ لوگ مدینے میں آ کر اس وجہ سے ٹھہرے بنا. تو یہ فلسطین وغیرہ ان کا جو ہے اصل ایریا تھا، لیکن یہ پھر یہ جو ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ اس لیے آئے تھے کہ یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ آخری نبی کا ظہور ہوگا. اور جب بھی یہودی قبائل کا، کیونکہ ان سے پھر دوستیاں ہو گئی تھیں، اوس و خزرج سے ان لوگوں کی دوستیاں ہو گئی تھیں، مشرک قبیلے جو یہاں پر تھے، تو یہ اپنی باتوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کرتے تھے. اور یہ بھی کیا کرتے تھے کہ وہ آئیں گے تو وہ پوری دنیا پر پھر ان کا ہی جو ہے وہ حکم چلے گا، ان کا دین نافذ ہوگا. اور کیونکہ یہ یہودی جو ہے ذرا ڈرپوک قسم کے تھے، جب ان کی اوس و خزرج سے لڑائیاں ہوتی تھیں تو یہ شکست کھا جاتے تھے. تو یہ بھی دھونس جمایا کرتے تھے کہ جب وہ آئیں گے تو پھر تم ہمیں شکست نہیں دے سکو گے، پھر ہمارا غلبہ ہوگا. اچھا، یہ بات ان کو پتہ نہیں تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے ہیں بنی اسماعیل ان میں آئیں گے. کیونکہ جو بنی اسرائیل ہیں، بنی اسرائیل اصل میں اسرائیل لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، تو اس وجہ سے یہ یہودی بنی اسرائیل بھی کہلاتے ہیں. تو ان میں لگاتار پیغمبر آئے ہیں، 1400 برس تک نبوت کا تار ان کا ٹوٹا ہی نہیں. 2 ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک ہی وقت میں 2 جو ہے وہ پیغمبر بھی ہوئے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام. تو اس وجہ سے ان کو یہ کنفرم تھا کہ وہ آخری جو آئیں گے وہ بھی ہم ہی میں سے ہوں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا بڑا زبردست امتحان لیا کہ آخری رسول جو بھیجا وہ بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں بھیج دیا. بہرحال یہ جو اوس و خزرج ہے نا، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ ساری باتیں سن رکھی تھیں. اب جب یہاں پر یہ لوگ حج کے لیے آئے تو یہ باتیں تو ان کے دلوں و دماغ میں تھی، اور اب یہ بھی باتیں پہنچ رہی تھیں مدینہ کہ کوئی وہاں پر ہیں جنہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے. تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس گئے اور دین کی دعوت دی، تو انہوں نے، اس گروپ نے جس کے ساتھ پھر بیعت بھی ہوئی ہے، انہوں نے جو ہے وہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی، تو پھر یہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، اور ان کے دل و دماغ میں یہ بات چلی کہ یہ تو وہی لگ رہے ہیں جن کا ذکر وہ یہودی کرتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ وہ ایمان لے کر آئیں، ہم ایمان لے آتے ہیں. تو اس گروپ نے ایمان قبول کر لیا، اور وہ جو بیعت ہوئی وہ بیعت عقبہ اولیٰ کہلاتی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت کی، اور بیعت وہ جو ہے وہ ایمان کی بیعت تھی
کہ حضرت پاک نے فرمایا کہ اس بات پر وہ جو ہے وہ بیعت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے اور چوری نہیں کریں گے اور جو ہے وہ بدکاری نہیں کریں گے. مطلب یہ ساری ایمانیات والی بیعت جو ہے وہ ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہر اچھی بات میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ فرمانبرداری کریں گے. یہ ساری بیعت حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. یہ بیعت عقبہ اولیٰ کہلاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کیا کہ پھر جب یہ لوگ وہاں مدینہ واپس آئے ہیں تو پھر انہوں نے تبلیغ کا کام کیا. یعنی انہوں نے اور لوگوں کو بھی یہ ایمان کی جو ہے وہ دعوت دی. پھر اگلے سال یعنی 1290 میں دوسرے حج کے لیے جب لوگ آئے تو اس میں 75 افراد تھے. اور اب یہ تقریباً 1 سال گزر گیا تھا اور سب جو ہے وہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان صحیح طریقے سے یعنی دل کی گہرائی سے لا چکے تھے. تو آپس میں باتیں بھی کرتے ہوئے آ رہے تھے جب یہ حج کے لیے آ رہے تھے کہ ہم اس طرح حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے وہاں پر چھوڑے رکھیں گے اور کس طرح وہاں پر. ظاہر مکہ میں تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا تھا. تو یہ اپنا مائنڈ بنا کے ہی آئے تھے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کہیں گے کہ آپ جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائیں یعنی مدینہ آ جائیں اور ہم آپ کی جو ہے وہ مدد کریں گے اور آپ وہاں سے اپنا کام شروع کریں. تو اللہ تعالیٰ نے طائف میں جو کچھ بھی ہوا اگلے ہی سال اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مدینہ کے لیے کھڑکی کھول دی اور مدینہ کے لیے جو ہے وہ راستہ بن گیا. اور یہ سعادت مدینہ کو حاصل ہوئی کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا اصل مشن جو 5واں مرحلہ تھا اس کا آغاز اس کا صحیح مکمل کام جو ہے وہ مدینہ سے شروع کیا. تو اب جب یہ لوگ آئے دوسری دفعہ تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر وہ رات کی تاریکی میں ملے. یعنی دن میں تو وہ حج جو جس طرح انداز سے ہوا پھر یہ رات کی تاریکی میں ملے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر انہوں نے یہ بھی جو ہے وہ درخواست کی کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے پاس آ جائیے مدینہ اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اس پر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ دوبارہ بیعت لی. اور وہ دوسری بیعت جو تھی وہ اب ایمان کی بیعت تو ہو چکی. اب یہ جو دوسری بیعت تھی یہ اب جو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کر رہے تھے تو اب یہ اس انقلابی جد و جہد کی بیعت تھی اور اسے کہتے ہیں بیعت عقبہ ثانیہ. اور یہ سب اپنے ہاتھ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دے رہے تھے اور یہ بیعت کر رہے تھے کہ ہم آپ آئیں اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے. تو یہ جب بیعت ہو رہی تھی اس وقت ایک صحابی جو اس پورے گروپ میں کم عمر تھے نوجوان تھے اسد بن زرارہ رضی نام. انہوں نے اٹھ کر ایک بات کہی ٹھہرو اہل یثرب ہم لوگ جو ان کے پاس آئے ہیں تو یہ سمجھتے ہوئے آئے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آج انہیں یہاں سے نکال کر لے جانا تمام عرب سے دشمنی مول لینا ہے. اس کے نتیجے میں تمہارے نونہال قتل ہوں گے اور تلواریں تم پر برسیں گی. لہٰذا اگر تم اس کو برداشت کرنے کی طاقت اپنے اندر پاتے ہو تو ان کا ہاتھ پکڑو اور اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے. اور اگر تمہیں اپنی جانیں عزیز ہیں تو پھر چھوڑ دو اور صاف صاف عذر کر دو کیونکہ اس وقت عذر کر دینا خدا کے نزدیک زیادہ قابل قبول ہو سکتا ہے. مطلب لے جاؤ اور پھر اس کے بعد ان کا ساتھ چھوڑ دو تو یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے اور تو پھر اللہ تمہاری زبردست پکڑ کرے گا. لیکن اس پر تمام وفد نے بیک آواز کہا ہم اسے لے کر اپنے اموال کی تباہی اور اپنے اشراف کو ہلاکت کے خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں. یعنی ان میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹا. انہوں نے کہا جو ہم نے فیصلہ کیا ہے وہ سوچ سمجھ کے کیا ہے. ہم تیار ہیں اس بات کے لیے کہ اب جو ہو ہمارے ساتھ ہم تیار ہیں. تو یہ بیعت عقبہ ثانیہ کہلاتی ہے دوسری بیعت. اب جب حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ ساری بیعت وغیرہ ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کی اجازت دی. اب اس میں ہوا یہ کہ ایک ایک دو دو ہو کر لوگ جو ہیں وہ مدینہ ہجرت کرنے لگے. اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت جب تک نہیں کی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلی پرمیشن نہیں آ گئی. ایکسپریس پرمیشن رسول کے لیے ضروری ہے. جیسے حضرت یونس علیہ السلام ایکسپریس پرمیشن سے پہلے نکل گئے تھے اس لیے پھر وہ ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
ذرا سخت جو ہے وہ سزا ہوئی کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ کھلی پرمیشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آ جائے. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تو بھیج دیا تھا کہ سب جو ہے وہ وہاں پر پہنچنا شروع ہو جائیں تاکہ ساری، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو ہجرت تھی یہ فرض تھی. مدینہ ہجرت کرنا فرض تھا تاکہ جتنی بھی دین کے حوالے سے طاقت ہے وہ سب ایک جگہ جمع ہو جائے. پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ اقدام کریں. اگر طاقت ساری بکھری رہے گی تو پھر سارا کام جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو سکے گا. اس لیے یہ ہجرت فرض تھی. یعنی اگر جو نہیں جا رہا ہے وہ ہجرت نہیں کر رہا ہے اور نہیں کرے گا تو پھر وہ منافقین کے کھاتے میں ڈالا گیا، ان کو سخت عذاب ہوگا. تو یہ جو ہے وہ سب نے ہجرت کی اس طرح. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھلی پرمیشن آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کڑی دوپہر میں حضرت ابوبکر صدیق ثانی کے پاس گئے. اور اس وقت عرب کا جو ہے ماحول یہ تھا کہ اس وقت دوپہر میں اس طرح لوگ باہر نکلتے نہیں تھے. حضور پاک نے جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق عنہ کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم مل گیا ہے، اب ہم نے بھی مطلب یہ جگہ چھوڑنے کا. بہرحال یہ سارا پورا پلان ہو گیا کہ ہم نے کس وقت نکلنا ہے اور کس طرح نکلنا ہے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر واپس آئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اب وہ بستر پر سوئیں گے رات میں، اور وہ وہی چادر اوڑھ کر سوئیں گے جو حضور پاک چادر اوڑھ کر سوتے تھے. تو پھر یہی ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس وقت بستر پر نہیں لیٹے. اس رات حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لٹایا اور وہ ساری امانتوں وغیرہ کی بھی بات کہی کہ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بعد میں تم بھی وہیں پر آ جانا، ساری امانتیں وغیرہ جو میرے پاس رکھی ہوئی دشمنوں کی اور جس کی بھی وہ دے دلا کے تم بھی مدینہ آ جانا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لٹایا. اور ادھر ان کو بھی اندازہ ہو گیا تھا قریش مکہ کو کہ اب جب یہ سارے مسلمان وہاں جا رہے ہیں تو اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے جائیں گے. اب انہوں نے جو ہے وہ ایک مجلس شورا یعنی ایک مشورے کی مجلس منعقد کی اور سب اکٹھے ہوئے. اور اس میں بنو ہاشم کے جو ہے وہ لوگ شامل نہیں تھے. بنو ہاشم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا. تو قریش کے تمام وہاں پر جو ہے وہ سردار، تمام لوگ مکے کے جو سردار تھے وہاں پر اکٹھے ہوئے اور انہوں نے سب نے مشورہ کیا کہ کیا جائے، کیونکہ اب یہ جو ہے معاملہ بہت آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ جو ہوا چلی ہے یہ اب بہت تند اور تیز ہوا بنتی چلی جا رہی ہے، طوفان بن جائے گی. تو اب اس کو روک تھام کے لیے کچھ کرنا چاہیے. تو انہوں نے ابھی قرآن اس میں سورہ انفال میں بھی پڑھیں گے کہ کسی نے کہا کہ ان کو مکے سے نکال دیں، کسی نے کہا کہ انہیں جو ہے وہ قتل کر دیں، کسی نے کہا انہیں مکے سے نکال دیں، کسی نے کہا کہ نہیں قید کر لیتے ہیں، پھر کسی نے کہا کہ نہیں قتل کر لیتے ہیں. تو پھر ان کا جو فیصلہ ہوا وہ قتل کا ہوا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے. تو اس میں انہوں نے یہ کیا کہ بنو ہاشم کے سوا قریش کے جتنے بھی خاندان تھے سب سے ایک ایک آدمی لیا، نوجوان، اور کریں گے یہ کہ سب جیسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلیں گے صبح کے وقت ظاہر نماز وغیرہ کے لیے نکلیں گے تو سب مل کر حملہ کریں گے. یہ بلوہ کہلاتے ہیں. بلوے میں پتہ نہیں چلتا کہ کس نے جو ہے وہ مارا ہے. تو سب مل کر حملہ کریں گے تو کلیئرلی پتہ نہیں چلے گا کہ کون ہے اصل شخص جس نے مارا ہے. تو بنو ہاشم کے لیے یہ مشکل ہو جائے گا سب سے جو ہے وہ لڑنا اور سب سے جنگ کرنا. تو یہ ہے کہ پھر ہم فدیہ دے دیں گے ان کے خاندان کو. یہ انہوں نے جو ہے وہ تدبیر کی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک چال چلی اور ہم بھی چال چل رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی چال زیادہ طاقتور ہے. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وہ بھی چالیں چل رہے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی چال چل رہا تھا، اور اللہ کی چال زیادہ طاقتور ہے. اور ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی چال واقعی زیادہ طاقتور ہے. یہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر لٹایا اور یہ سارے گھیرا ڈالے جو ہے وہ رات میں آ کے بیٹھ گئے اور جھانک جھانک کے دیکھتے رہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلیں گے، اور یہ دیکھ رہے تھے کہ وہاں پر کوئی سو رہا ہے.
اور پھر ہم حملہ کریں گے اور اس طرح ختم کر دیں گے۔ حذیفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی تاریکی میں نکلے اور ان کے سامنے ہی سے نکلے، اور اس وقت حذیفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا پڑھی، سورہ یاسین کی دعا ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے نکل گئے اور ان کی اللہ تعالیٰ نے نظر بندی کر دی، حذیفہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر ہی نہیں آئے۔ جب حذیفہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکل گئے تو ایک غیر متعلق شخص آیا اور آ کے کہا کس کا انتظار کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا وہ اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتہ ابھی تمہارے سروں پر سے مٹی ڈالتے ہوئے وہ نکلے یہاں سے؟ تو انہوں نے جو ہے وہ توجہ نہیں دی۔ اب جب صبح ہوئی صحیح طرح کھڑے ہوئے، مٹی جھاڑی، جھاڑ کے جو اندر گئے ہیں اور جو دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں سے نکلے اور وہ ہونق رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اب یہاں سے جو ہے وہ دوڑے، اور حذیفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوری طور پر سیدھا مدینہ کا راستہ نہیں لیا جو عام شاہراہ تھی۔ حذیفہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جنوب کی طرف گئے اور حذیفہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ اختیار کیا جو عام طور پر مدینہ جانے کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا، لیکن جب جنوب کی طرف گئے، ساؤتھ کی طرف، تو وہاں پر غار ثور میں حذیفہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حذیفہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ساتھ تھے، اور اس کا ذکر جو ہے سورہ توبہ میں بھی ہے۔ تو حذیفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ غار ثور میں یہ لوگ چڑھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حذیفہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے جانے سے پہلے خود جا کے اندر سے جو ہے وہ پورا غار صاف کیا۔ بہرحال حذیفہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس غار میں جو ہے وہ چلے گئے۔ اب ہوا یہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس غار پر مکڑی نے جالا بنا دیا اور کبوتری نے انڈے دے دیے، اور ہوا یہ کہ یہ بھی اتنے ہوشیار تھے کہ اس غار تک بھی پہنچ گئے کفار۔ اس وقت حذیفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا حذیفہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہوں نے اپنے پیروں کی طرف بھی دیکھ لیا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ تو حذیفہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ اور وہی ہوا کہ وہ وہاں پر بھی حذیفہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نہیں دیکھ سکے، اور وہ وہاں سے جو ہے وہ چلے گئے۔ انہوں نے کہا یہاں تو مکڑی کا جالا بھی بنا ہوا ہے اور کبوتری نے انڈے بھی دیے ہیں، تو غار کب سے اس طرح کا پڑا ہوا ہوگا۔ وہ نکل گئے وہاں سے۔ اب جب وہ وہاں سے چلے گئے، پھر حذیفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نکلے ہیں اور مدینہ کی طرف راہ لی، لیکن انہوں نے معمول والا راستہ اختیار نہیں کیا جو عموماً شاہراہ استعمال ہوتی تھی مدینہ جانے کے لیے۔ حذیفہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا راستہ اختیار کیا اور لمبا سفر تھا۔ حذیفہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ مدینہ پہنچے، اور مدینہ میں حذیفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو استقبال ہوا ہے بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے ہوا، اور لوگ تو وہاں پر حذیفہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں پہلے ہی بیٹھے تھے، اور والہانہ حذیفہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے کیا کیا ہے، استقبال کیا۔ اب جب حذیفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آئے، 3 کام مدینہ کے اندر حذیفہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ مسجد نبوی کی تعمیر، اور یہ مسجد نبوی جو تھی عبادت گاہ بھی تھی اور دینی درس گاہ بھی تھی، دین سکھانے کا کام بھی ہوتا تھا یہاں پر۔ یہ گورنمنٹ کی سیکریٹریٹ بھی تھی اور یہ پارلیمنٹ بھی تھی، یعنی جنگوں کی سارے معاملات کو طے کرنا اور ساری سیاسی حوالے سے بھی عدالت بھی تھی، یعنی سارے کام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں ہوا کرتے تھے۔ یہ مرکز بنا۔ دوسرا کام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا کیا، یعنی انصار مدینہ اور مہاجرین جو اب یہاں سے گئے تھے ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، ایک انصاری ایک مہاجر آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اور یہ محبت اللہ تعالیٰ نے، ابھی قرآن مجید میں آپ سورہ انفال میں ہی پڑھیں گے کہ ایسی محبت اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر دل میں ڈال دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم پوری دنیا کا مال و متاع بھی خرچ کرتے تو ایسی محبت نہیں ڈال سکتے تھے۔ تو آپس میں انصار و مہاجرین کے درمیان زبردست قسم کی محبت پیدا ہوئی، مواخات کروا دی۔ پھر اس کے بعد اور تیسرا کام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہم کیا کہ میثاق مدینہ کیا، یعنی جو یہودی قبائل تھے مدینہ میں اور مشرک قبائل، اب ان سب کے درمیان ایک میثاق مدینہ کروایا کہ مدینہ پر اگر حملہ ہوگا، اس میں اور بھی بہت ساری شرائط تھیں، مدینہ پر اگر حملہ ہوگا تو سب مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے، کیونکہ اب مراحل جو شروع ہو رہے تھے، اب یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک 5ویں مرحلے میں جا رہی تھی، تو
تو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جو ہے وہ زبردست حکمت عملی سے اپنا یہ سارا سیٹ اپ کیا. جب یہ مدینے میں یہ والا سارا سیٹ اپ ہوا اور پھر اس کے بعد سورہ حج کی آیتیں بھی نازل ہوئیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. سورہ حج کی آیت نمبر 39 نازل ہوئی. جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں بھی جنگ کی اجازت دی گئی کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے. یعنی پہلے حکم تھا وہ کیا تھا؟ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو. اپنے سیلف ڈیفenس میں بھی، اپنی حفاظت کے لیے بھی تم نے جو ہے وہ ہاتھ نہیں اٹھانے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں جب صحابہ کرام استانہ پر اور زباسم پر جو ظلم ہو رہے تھے وہاں پر، اور صحابہ کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا تھا، حضرت خباب رضوانہ، حضرت بلال رضوانہ تپتی ہوئی ریت پر لٹا رہے ہیں. حضرت خباب سے فرمایا کہ اپنی یہ کرتا اتارو اور انگاروں پر لیٹ جاؤ، اور وہ لیٹ گئے تو انگارے بجھے ہیں، ان کی چربی جب پگھلی ہے پیٹھ کی. یہ سارے تکالیف انہوں نے صحیح، بلکہ یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام استان نے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے بد دعا نہیں کرتے کہ یہ کچھ کر رہے ہیں، ہم نے کیا ہے؟ یہی تو صرف کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں ہم نے کیا یہ ہمارے اوپر اتنے ظلم کر رہے ہیں، آپ ان کے لیے بد دعا نہیں کرتے کہ یہ ابو جہل کا ہاتھ شل ہو جائے اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ تو حضور پاک نے فرمایا کہ تم بہت جلدی کر رہے ہو، اور تم سے پہلے لوگوں پر یہ بھی ہوا تھا کہ انہیں آدھا زمین میں گاڑ دیا گیا اور آدھا باہر نکال دیا گیا، اوپر جو ہے وہ آرا چلا دیا گیا ان کے سروں پر، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم کو نوچا گیا. اتنی شدید تکلیفیں جو ہیں وہ صحابہ کرام استانہ نے اور پاس نے اٹھائی ہیں. اب جب مدینہ میں یہاں پر آئے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اب آپ کے بھی ہاتھ کھول دیے گئے ہیں. جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے، یعنی یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ کی جا رہی ہے، انہیں اتنی تکلیفیں دی جا رہی ہیں، اب انہیں بھی جنگ کی اجازت دی گئی کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قادر ہے. اب یہ جو حکم آیا سورہ حج کی آیت نمبر 39 میں آیا، سورہ حج کی آیت نمبر 39 میں آیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم آیا 41 میں کہ یہ جو اجازت دی جا رہی ہے تو جنگ برائے جنگ کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے باطل کا مکمل طور پر خاتمہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے شعائر کو نافذ کرنا ہے. یہ اجازت اس لیے دی جا رہی ہے. تو اگلی جو آیتیں آئیں 41 آیت، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وآمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جنہیں ہم اگر زمین میں اقتدار سونپ دیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے اور بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے. یعنی اب جو تمہیں یہ اجازت مل رہی ہے وہ اس لیے مل رہی ہے کہ اب اللہ کے دین کو نافذ کرو، اور جب تمہیں یہاں پر یہ سارا تمکن عطا ہو جائے تو پھر تم نے یہ کام کرنا ہے، اور اس کے لیے اب جنگ کے مراحل جو ہے وہ شروع ہو گئے. تو جب یہ حکم آیا کہ اب تمہارے بھی ہاتھ کھول دیے گئے ہیں اور اب تم نے بھی ان سے جو ہے وہ جنگ کرنی ہے، اب تم بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دو اور یہ سب کچھ جو ہے وہ کرو جو کچھ تمہارے ساتھ انہوں نے کیا ہے اور تمہیں اپنے گھروں سے نکالا ہے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے 2 منصوبے بنائے، اور اس میں 2 منصوبے کیا تھے؟ پہلا منصوبہ یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جو تجارتی شاہراہیں تھیں، 2 تجارتی شاہراہیں تھیں ان کی، ایک مکے سے یمن کی طرف جانے والی تھی اور دوسرے مکے سے شام کی طرف، اور ان کی پوری معیشت کا، مکے والوں کی پوری معیشت کا دار و مدار اس تجارت پر تھا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ تجارتی شاہراہیں تھیں اس پر اپنے فوجی دستے بھیجنا شروع کر دیے، اور وہاں پر جو ہے وہ اپنے فوجی دستوں سے ان کے اوپر یہ واضح کیا کہ اب جو تمہاری یہ تجارتی شاہراہ ہے، یہ شہرک کی حیثیت رکھتی تھی، ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی تھی ان کی یہ تجارتی شاہراہیں، تو اس پر جو ہے وہ تلایا گردی شروع کی، یعنی فوجی دستوں کی نقل و حرکت سے ان پر واضح کیا کہ یہ اب تمہاری جو تجارت ہے، تجارتی شاہراہیں ہیں، وہ اب آبانی زد میں ہیں. تو اس پر ان کو بہت زیادہ خوف لاحق ہوا کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں.
دوسرا منصوبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بنایا کہ اس شاہراہ کے ان دونوں شاہراہوں کے جو ارد گرد قبائل تھے ان سے جا کے جو ہے وہ دوستی کے معاہدے کیے. یہ دونوں بڑی زبردست حکمت عملی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ جو قبائل مدینے کے ارد گرد اور جن شاہراہوں کے ارد گرد تھے ان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے معاہدے کیے. اور یہ ہوا یہ کہ ان دوستی کے معاہدوں سے ان لوگوں کا, مکے والوں کا زون آف انفلوئنس سکڑتا چلا گیا, یعنی جو ان کا سیاسی اثر و رسوخ تھا وہ کم ہوتا چلا گیا. اس میں ہوا یہ کہ کچھ قبائل نے تو نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کیا کہ نہ ہم آپ کا جنگ وغیرہ میں ساتھ دیں گے اور نہ ان کا دیں گے, یعنی نیوٹرل ہو جائیں گے. اور کچھ نے یہ کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کی, معاہدہ کیا کہ ہم ان کا جو ہے وہ ہم آپ کے حلیف ہیں, ہم آپ کے ساتھی ہیں. اس طرح یہ دونوں چیزیں ان کے لیے بڑی زبردست خطرے کا باعث انہیں محسوس ہونے لگی کہ معاشی طور پر ان کا جو ہے وہ ڈاؤن فال کا وقت شروع ہو رہا ہے. اب یہ جو ہے سب کچھ تباہ و بربادی جو ہے وہ ہماری جو ہو جائے گی اس سے, اور دوسرے سیاسی اثر و رسوخ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. مکے کی اصل میں حیثیت سیاسی اثر و رسوخ کے حوالے سے بھی تھی اور مذہبی حوالے سے بھی تھی, یعنی جتنے بھی عرب میں قبائل تھے ان سب کے بت بھی ان کے پاس ہی رکھے ہوتے تھے. خانہ کعبہ میں 365 بت رکھے ہوتے تھے. تو جو کوئی بھی, اور ان کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ جو قافلے تجارت کے لیے آتے جاتے تھے اس پہ سب لوٹ مار کرتے تھے, لیکن قریش کے قافلے کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر قریش کا قافلہ لٹا تو اور جس بھی قبیلے کی طرف سے کچھ بھی ہوگا تو ان کا بت نکال کے باہر یہ لوگ پھینک دیں گے. تو اتنا زبردست قسم کا ان کا ہولڈ تھا کہ تجارتی جو ہولڈ بھی بہت زیادہ تھا, ہر لحاظ سے سیاسی ہولڈ بھی بہت زیادہ تھا, مذہبی ہولڈ بھی بہت زیادہ تھا. تو اب بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہولڈ کو توڑنے کے لیے سب سے پہلا جو کام کیا ہے وہ ان کی تجارتی شاہراہ کو جو ہے وہ کے اوپر اپنے فوجی دستے بھیج کے ان کو واضح کیا کہ ہم آپ کی تجارتی شاہراہ جو ہے ہماری زد میں ہے. تو یہ ایک چیز ان کے لیے بہت زبردست قسم کی, یہ دونوں چیزیں خطرے کا باعث بنی. اور انہی چیزوں کی وجہ سے اب انہوں نے, مکے والوں نے فیصلہ کرنا شروع کر دیا تھا, وہ اس فیصلے کی طرف جا رہے تھے کہ اب یہ مدینہ پر ہم حملہ کر کے اور اب ان کو سب کو کرش کریں گے, ختم کریں گے, کیونکہ یہ ہمارے لیے مشکل بن رہے ہیں. لیکن اسی کے دوران یہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا, اور اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دونوں تجارتی شاہراہوں پر فوجی دستے بھیجے ہیں وہ 8 مہمات سرایا اور غزوہ کہلاتی ہیں. 4 غزوات ہوئے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود شرکت کی, خود اس میں جو ہے ان غزوات میں گئے, اور 4 میں جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے, وہ سرایا کہلاتے ہیں. اب یہ سارے حالات اس وقت چل رہے تھے, اور ان حالات میں 2 ایسے واقعات ہوئے جو غزوہ بدر کا بنیادی سبب بن گئے. پہلا واقعہ یہ ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا دستہ, ایک نخلا کا مقام ہے مکے اور طائف کے درمیان, وہاں پر بھیجا, اور ان کو اس دستے کو یہ مشن دے کر بھیجا کہ وہاں پر موجود رہیں اور قریش کی نقل و حرکت پر جو ہے وہ نظر رکھیں اور اس کے بارے میں ہمیں مطلع کرتے رہیں. ہوا یہ کہ یہ لوگ جو حضور پاک نے فوجی دستہ بھیجا تھا وہاں پر نخلا, وہاں پر اتفاق سے ایک تجارتی قافلہ جا رہا تھا مکے والوں کا, اس سے ان لوگوں کی جو ہے وہ مسلمانوں کی منڈ بھیڑ ہو گئی. اور اس میں یہ ہوا کہ ایک عبداللہ بن حضرمی نامی شخص کو انہوں نے جو ہے وہ مار دیا, ایک کافر کو, اور ایک کافر کو انہوں نے قیدی بنایا, اور جو مال ان کے پاس تھا وہ انہوں نے لوٹا, اور جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بہت ناراض ہوئے کہ یہ کرنے کے لیے نہیں کہا گیا تھا, لیکن بہرحال جو کام ہو چکا تھا تو وہ ہو چکا تھا. اور یہ پہلا اقدام ہو گیا مسلح جنگ کا, تصادم کا پہلا اقدام ہو گیا مسلمانوں کی طرف سے. اب دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ ابو سفیان جو قافلہ لے کر جا رہے تھے مکے سے شام کی طرف, اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ مدینے سے نکل کر روکنے کی کوشش کی
اس میں ارادہ جنگ کا نہیں تھا، صرف روکنے کا تھا. اسی وجہ سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے پاس جو ہے وہ جنگی سامان نہیں تھا. پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے نکلے ہیں ابو سفیان کے تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے، تو یہ بچ نکلے، یہ چلے گئے شام. اب جب یہ لوگ واپس آ رہے تھے، یہ تجارتی قافلہ 50,000 دینار کا جو ہے وہ اشرفی کا مال لے کر واپس آ رہا تھا، اور اس کے ساتھ محافظ بھی زیادہ نہیں تھے. تو جب بدر کے مقام کے قریب پہنچنے لگے تو ابو سفیان کو خطرہ لاحق ہوا کہ پہلے تو ہم بچ نکلے، اب یہ مسلمان ہمارا راستہ روکیں گے. تو ابو سفیان نے دوہری حکمت عملی اختیار کی. یعنی ابو سفیان نے یہ کیا کہ پہلے تو ایک قاصد بھیج دیا مکے، جو تیز رفتاری کے ساتھ جو ہے وہ اپنا گھوڑا دوڑا کے مکہ پہنچے اور بتا دے کہ ہمیں خطرہ ہے مسلمانوں سے، تو ہماری مدد کے لیے پہنچے. اور دوسری حکمت عملی یہ اختیار کی، ابھی آپ کو میں میپ پہ بھی دکھاؤں گی، کہ جو عام بدر کے قریب سے جو شاہراہ نکل رہی تھی، بدر کے قریب سے جو راستہ جا رہا تھا، اس کو چھوڑ کر انہوں نے ساحل سمندر کی طرف سے جو ہے وہ راستہ لے کر اور مکے سیدھے نکل گئے. ہوا یہ کہ وہ جو عبداللہ بن حضرمی کا قتل ہوا تھا، جو نخلا کا واقعہ ہوا، وہ اور یہ جو قاصد جو ایلچی بھیجا تھا ابو سفیان نے، وہ یکے بعد دیگرے اشتعال انگیز خبریں وہاں پر پہنچی. یعنی حضرمی والے بھی پہنچ گئے وہاں پر، روتے پیٹتے کہ ہمارا بندہ مار دیا اور ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، اور اسی وقت یہ بھی پہنچے، یہ ایلچی بھی پہنچا کہ بھاگو دوڑو، تمہارا تجارتی قافلہ جو ہے مسلمانوں کی زد میں ہے، وہ اسے لوٹ لیں گے. جیسی یہ خبریں مکے میں پہنچی ہیں تو وہاں پر تو لوگوں کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اور وہ جو ہے وہ جنگ کے لیے انہوں نے فوراً تیاری پکڑی کہ اب بھی مسلمان جو ہے وہ ہمارے لیے اور مصیبت کا باعث بن رہے ہیں. اور اس کی جو کمانڈ کی وہ ابو جہل نے کی. تو 1000 کا لشکر جو ہے وہ تیار کیا گیا، اور اس میں جو ہے وہ 900 اونٹ، آپ کی بک میں 700 اونٹ لکھے ہوئے ہیں، لیکن میں نے ایک بک میں پڑھا ہے 900 اونٹ تھے، 200 ذرہ پوش افراد تھے، اور 100 گھوڑے تھے، اور اسلحے سے لیس یہ قافلہ جو ہے وہ مکے سے نکلا. اچھا، ابو سفیان کا قافلہ جو ہے وہ ساحل سمندر سے ہوتا ہوا جو ہے وہ قریب سے ہوتا ہوا مکے پہنچا، اور یہ جو ہے وہ ابو جہل کا قافلہ نکلا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مقام صفرا پر پہنچے تو مقام صفرا پر جو ہے وہ حضور پاک نے دوبارہ حضور پاک نے صحابہ سے مشورہ کیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آیتیں آ گئی کہ 2 جو ہے وہ قافلے ہیں، جن میں سے ایک جو ہے اس پر آپ جو ہے وہ غالب آ جائیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مقام صفرا پر جو ہے وہ صحابہ کرام استانہ سے مشورہ کیا کہ کس طرف جانا چاہیے، تجارتی قافلے کی طرف جانا چاہیے یا پھر جنگی قافلے کی طرف. اور اس میں جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مشورہ کر رہے تھے تو حضرت عمر استانہ نے بہترین بات کی، حضرت ابوبکر صدیق استانہ نے بہترین بات کی، اور یہ مہاجرین تھے. حضرت مقدار استانہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو راہ دکھائی ہے اس پر آپ رواں دوا رہیے، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. خدا کی قسم ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کہی تھی. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تم اور تمہارا رب ہی جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. پھر اس کے بعد حضور پاک نے پھر دوبارہ فرمایا کہ مجھے مشورہ دو. اس پر انصار مدینہ میں سے حضرت سعد بن معاذ تنہ کو ہوا، انہوں نے فرمایا حضور پاک ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا روح سکون ہماری طرف ہے، کیونکہ ظاہر ہے انصار مدینہ کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ مدینہ سے باہر جو ہے وہ مدد کریں. تو حضور پاک کو بار بار یہ ہو رہا تھا کہ انصار مدینہ کا کیا جو ہے وہ نظریہ ہے، کیا ان کا خیال ہے، وہ کیا چاہتے ہیں. حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا بخدا ایسا معلوم ہوتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا روح سکون ہماری طرف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں.
انہوں نے کہا ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کیے اور یہ گواہی دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں سب حق ہے، اور اس پر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سماع و اطاعت کا عہد و میثاق دیا ہے، لہٰذا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارادہ ہے اس کے لیے پیش قدمی فرمائیے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ساتھ لے کر اس سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کود پڑیں گے، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا، ہمیں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ دشمن سے ٹکرا جائیں، ہم جنگ میں پامرد اور لڑنے میں جواں مرد ہیں، اور ممکن ہے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا وہ جوہر دکھلائے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہمراہ لے کر چلیں، اللہ برکت دے۔ تو ان کی طرف سے جب یہ جواب آیا، اور یہ سردار تھے، سرداروں میں سے تھے، اور ان کے ساتھ جتنے بھی مدینہ کے لوگ تھے ان کا سب کا پھر نظریہ اپنے سردار کے حساب سے ہی تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نشاط طاری ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اور خوشی خوشی چلو، اللہ نے مجھ سے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے، واللہ اس وقت گویا میں قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں۔ یہ دیکھیے یہ پورا عربین پیننسولا ہے، یہ ہے ریڈ سی یعنی بحر احمر، اور یہ ہے پرشین گلف یعنی خلیج فارس، اور یہ پورا آپ کا سعودیہ عربیہ ہے، یہ باقی اور عمان وغیرہ یمن وغیرہ ہیں، یہ ہے پورا سعودی عربیہ۔ اب اس میں یہ دیکھیے یہ ہے مکہ، یہ ہے طائف، یہ بالکل قریب قریب ہے، اور یہ ہے آپ کا مدینہ، اور یہ ہے بدر حنین یعنی یہ بدر کی وہ میدان جس میں وہ جنگ ہوئی تھی۔ اب مکہ سے جو قافلہ ابو سفیان لے کر جا رہے تھے وہ بدر سے ہوتا ہوا شام گیا، اب جاتے وقت تو وہ نکل گئے تھے، واپسی میں جب اب آ رہے تھے تو انہیں خطرہ ہوا کہ بدر سے پھر قریب سے گزریں گے تو یہ مسلمان جو ہیں وہ روکیں گے راستہ ہمارا، تو انہوں نے ابو سفیان نے، میں نے اس ادھر بھی بتایا تھا آپ کو کہ ایک حکمت عملی، یہ ساحل کے ساتھ ساتھ ہوتے گئے، بدر کے پاس سے جو راستہ جا رہا تھا مکہ آنے کا اس کو انہوں نے جو ہے وہ اختیار نہیں کیا، بلکہ ساحل کے ساتھ ساتھ ہو کے نکل گئے، اور مدینہ سے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے اور مکہ سے جو ابو جہل کا قافلہ نکلا تھا وہ دونوں بیک وقت بدر کے مقام پر پہنچ گئے، اور اس وجہ سے ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہم نے چاہا کہ یہ جنگ ہو اور ثابت ہو جائے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا، تو اس طرح وہ جو ہے وہ یہ جنگ کا سبب بنا۔ اب یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا یقیناً آپ کو، تو اس طرح یہ پورا جو ہے وہ پس منظر تھا جنگ بدر کے ہونے کا، اور پھر جنگ کے بدر کے بعد جو ہے وہ سورہ انفال نازل ہوئی، تو جو ہے وہ ہم پڑھنا شروع کریں گے اگلے پیریڈ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔